بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 ایسے کام ہیں، 4 ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے نصیب کو بدل کر رکھ دے گا۔ ان عملیات اور وظائف کو رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی لازمی کریں تو آپ کو ان سے کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے، غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی انشاءاللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے آتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے رزق اور مال و دولت کو وسیع فرما دے گا۔ نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے گا، پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، آپ کی قبر روشن اور منور ہوگی اور اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے حفاظت فرمائے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو ان عملیات اور وظائف سے ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ جو لوگ یہ 4 اعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل ان سے راضی ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ جس سے راضی ہو جائے تو پھر اللہ اسے دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ ان 4 کلمات کی برکت سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور ان کی برکت سے آپ کا تمام قرضہ ادا ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا چاند نمودار ہوتے ہی ان عملیات اور وظائف کو کر لینا ضروری ہے۔ نہایت ہی توجہ سے ان عملیات کو ملاحظہ فرمائیے۔ انسان غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں کا پتلا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے دامن کو گناہوں سے پاک صاف کر لیں، اپنے دل کو بھی ہر طرح کی معصیت سے پاک صاف کر لیں۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کے دل و دماغ میں غم و غصہ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دیں، اور جس کے لیے بھی دل میں نفرت لیے پھرتے ہیں اسے معاف کر کے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں۔ اس کے علاوہ اپنے سابقہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معافی کے طلبگار ضرور ہوں اور اس سلسلے میں توبہ استغفار جتنا ہو سکے کریں۔ توبہ استغفار اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بہت سے الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہو سکتے ہیں۔ آپ استغفار کی تسبیح کر سکتے ہیں، استغفر اللہ کی تسبیحات کر سکتے ہیں، اور افضل ترین استغفار یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ رمضان المبارک میں ان الفاظ کے ذریعے اپنے دامن کو گناہوں کی سیاہی سے دھو ڈالیں۔ نمبر 2، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اور اس کے پیاروں کی قبریں روشن ہو جائیں، یعنی یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر روشن اور منور ہو تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کے آتے ہی یہ دعا پڑھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یعنی اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کم از کم اس کلمے کی ایک تسبیح کو روزانہ کا معمول بنا لیں، اور جتنا زیادہ پڑھ سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں وظیفہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ بزرگان دین کے نزدیک جس وظیفے کو 400 مرتبہ پڑھا جائے تو وہ کثرت میں شمار کیا جاتا ہے، البتہ کثرت کی کوئی حد مقرر نہیں، چاہیں تو 1000 مرتبہ پڑھیں، یہ کثرت میں ہی شمار ہوگا۔ اسے ایک نصاب کہا جاتا ہے۔ ان کلمات کو بھی آپ جس قدر ممکن ہو پڑھ سکتے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، استغفار کی کثرت کریے، کم از کم ایک تسبیح روزانہ پڑھیں۔ کثرت سے توبہ استغفار کرنا بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ بہت سی احادیث اور قرآنی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے رزق میں کشادگی مانگو۔ نمبر 2،
قبر کے عذاب سے نجات کے لیے دعا کی کثرت کریں، جبکہ ایک تسبیح روزانہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ممکن نہ ہو تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں۔ دنیاوی دولت کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت اور قبر کی زندگی کو بھی یاد رکھیں اور اسے بھی سنوارنے میں اللہ کی مدد کے طلبگار رہیں۔ نمبر 3، جو کم از کم 100 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا اور عظیم ترین ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4، 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں۔ پیارے نبی کا ارشاد مبارکہ ہے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر ایک جگہ ارشاد پاک ہے کہ یہ کلمہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے خزانے حاصل کر سکیں اور جنت کے خزانوں سے مالا مال ہو سکیں تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ وہ 4 عملیات و وظائف ہیں جن کو رمضان المبارک میں لازمی اپنا معمول بنا لیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور و معمور فرما لیں۔ ہر وقت اور ہر گھڑی ان وظائف کو اپنی زبان پہ رکھیں، حتیٰ کہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس قدر ممکن ہو اپنے دل و دماغ کو اللہ کی یاد سے بھر لیں تاکہ رمضان کریم کے مبارک مہینے میں ہمارے لیے ذکر و اذکار اور وظائف کی ادائیگی اور بھی آسان ہو۔ ان عملیات و وظائف کی برکت سے ہمارا دل معصیت سے پاک صاف ہو جائے گا، اور دوسرا، رمضان المبارک میں ہمارے لیے عبادات کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ان کلمات کے شروع کرتے ہی انشاءاللہ آپ کو اللہ کریم کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔